اس وقت ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اسد کیسر صاحب، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اسد کیسر صاحب۔ بات یہ ہے کہ آج آپ نے اختلافی نوٹ دیکھ لیا ہوگا جو سپریم کورٹ کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ 4-3 کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے، جس کے تحت جو از خود نوٹس تھا اور جو پٹیشنز تھیں ان کو رد کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے ود 4-3 میجورٹی۔ آپ اس فیصلے کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ لیگل لوگ ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں کوئی لیگل بیک گراؤنڈ کا تو نہیں ہوں، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ ایک طرف دو جج صاحبان نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، تو وہ جو بینچ سے علیحدہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بینچ کا حصہ نہیں رہے، اور تو وہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ملک کتنی بڑی سیریس کرائسس کا سامنا ہے، اور اگر اس قسم کا ڈیوائیڈ ہے تو یہ ملک کی نیک فال نہیں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہم کل بھی ہیئرنگ ہے انشاءاللہ تعالی، کہ یہ کوئی جو بھی فیصلہ ہو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی آئین کے لیے ایک دیوال ہو سکتی ہے۔ آئین کی پروٹیکشن جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ مگر سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ ہوا ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ نے پھر سے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے، وہ جو ایک مائنورٹی ایک طریقے سے ججمنٹ تھی، اختلافی نوٹ تھا، اس کو انہوں نے پھر سے دہرایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں جو بھی معاملات ہیں، خاص طور پہ سیاسی معاملات ہیں، وہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں حل کریں۔ تو پارلیمنٹ سے تو آپ لوگوں نے استعفے دے دیے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آج آپ کے سینیٹرز نے جو ہے وہ سیشن اٹینڈ کیا ہے، حالانکہ جو جوائنٹ سیشن تھا اس کو انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے۔ آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ آپ تو اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کی، کیا جو سینٹ نیشنل اسمبلی اس کے اندر جا کے پی ٹی آئی کو بھرپور جو ہے اپنا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے اندر؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ اسی معزز عدالت نے ہمیں کہا کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں۔ جب ہم نے اپنا ڈیسیجن ریوزٹ کیا، ہم نے ریویو کیا اپنا جو ہمارا ڈیسیجن تھا، تو اسپیکر صاحب نے مہربانی کر کے فوری جو اس کے پاس 6-7 مہینے تھے ریزگنیشن پڑی ہوئی تھی، فوری طور پر جو ہے نا اس کو منظور کروائے، حالانکہ ان کی اپنی تشریح الگ تھی۔ دیکھو، یہ کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں چاہتے، یعنی ایک پارٹی جس کو مینڈیٹ دیا تھا قوم نے اور اس کو حکومت دی تھی، اس کو حکومت سے باہر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، اب جب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم صرف سمپل بات کرتے ہیں کہ عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے۔ نہیں، مگر قطع کلامی معاف اسد کیسر صاحب، استعفے تو آپ نے دیے تھے نا اسمبلی سے، اور جو اس وقت کی حکومت وفد ہے انہوں نے تو استعفے نہیں دیے تھے، تو دیٹ چوائس واز یورز۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا؟ اگر آپ اسمبلیز کے اندر رہتے تو، خاص طور پہ نیشنل قومی اسمبلی کے اندر رہتے، تو آپ بھرپور طور سے احتجاج کر سکتے، جو آج آپ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، ایک بات یہ کہ اس وقت تو ہم جو اس وقت فیصلہ کیا تھا وہ ہم نے اس وقت کے حالات کے مطابق کیا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی تحریک کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اور اس وقت جو ہمارے پولیٹیکل حالات تھے اور جو ہماری سچویشن تھی وہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ ہم نے اپنے، دیکھیں آپ کو یہ تو اب تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ایک فیصلہ کرے اس کو ریوزٹ کریں یا اس کو جو ہے نا اس پہ ریویو کر لیں، تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا جب ریویو کیا، سپریم کورٹ نے کہا، اسپیکر نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ اسمبلی میں، جب ہم نے ریویو کیا تو اس کے لیے انہوں نے یہ مہربانی کی کہ پہلے اپنے پاس استعفے رکھ کے اور تشریحات کرتے رہے کہ میں ایک ایک کو بلاؤں گا، ایک ایک ہینڈ ریٹن میں وہ اپنا استعفا دے گا، میں تسلی کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دوسرا کام کیا، اور ابھی ان کو پتہ ہے، یعنی ہم کون سا غلط بات کر رہے ہیں، ہم کون سا انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں؟ ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں، ملک کی اکانومی کی، ملک میں جو ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، یہ چوچو کا مربع ہے، 13 پارٹیاں ہیں، اس کی ایک ایک چیز پہ جو ہے نا بہت کمپرومائز کرنی پڑتی ہے۔ اس کی ضروری ہے کہ اسد کیسر صاحب دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، جب آپ سے ہاتھ بڑھاتے تھے تو آپ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ پیچھے کر دیتے تھے اپنا ہاتھ۔ تو آپ کو اب جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے،
کیا آپ کو لگ رہا ہے، چونکہ آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، کہ الیکشنز اکتوبر میں ہو جائیں گے، یا آپ کا کیا خدشہ ہے کہ الیکشنز اکتوبر سے آگے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مزید سسٹین کرے. یعنی انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے ہیں، کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آیا ہے؟ وہ چیف منسٹر تو خود پتہ نہیں کیا چیز بنا ہوا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں میں نے پولیس کو پورا آرڈر دیا. تمہارے پاس، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کس قانون کے تحت وہ جو ہے اس قسم کے آرڈر دے سکتے ہیں؟ ان کا تو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانا ہے. اس کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. اور پھر وہ نہیں، مکمل، تو یعنی آپ ہمارے کو جو الیکشنز اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ پہلے ہوں گے انشاءاللہ، اکتوبر نہیں پہلے ہوں گے. یہ ان سے بس چلے گا نہیں، یہ ملک سے ان سے سنبھالے گا نہیں. ملک کے اکانومی کی حالات یہ ہیں. مگر اسد کیسر صاحب، عمران خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو ملک ہے یہ ایک آدمی چلاتا ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے آرمی چیف کی طرف تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سال ہی الیکشنز چاہتی ہے؟ کیونکہ اب تو بات ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر بھی یہی افواہیں بھی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ تو اس نے بھی اس ملک کا بھی سوچنا ہے نا. کیا یہ ملک کس طرح چلایا جا سکتا ہے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کس قانون کے تحت آئے گی؟ دیکھیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ڈیسیجن ہو نا. ہم کل کے نہیں، وہ تو بات آپ نے ہم کہہ دی، امید رکھتے ہیں مگر سپریم کورٹ آپ سے کی کہ اپنی ریڈنگ بھی تو ہوگی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. وہ اسی سال الیکشنز چاہتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ شاید وہ بھی نہیں چاہتے الیکشنز کی جلدی ہو، اکتوبر میں ہو؟ دیکھیں، کسی کی چاہنے اور بات نہیں ہوگی. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہوگا، ملک میں الیکشن کرانا ہوگا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے. میں ایک سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک طرف آپ جو نانا ثناء اللہ کی باتیں آپ نے سنی، وہ انٹیریئر منسٹر ہے، انہوں نے بغاوت کیا آئین سے. وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو اس حد تک لے کے گئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تو یہ تو خود ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ملک کو جس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تو ملک کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. عمران خان نے سب کے سامنے کہا ہم نے اپنا پروگرام دے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آئے ایک بات ہو، اور بات یہ کہ الیکشن کب کرنا ہے، اور الیکشن ایک ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ سب کو قابل قبول نہیں، ہو. اسد کیسر اور صاحب، اس یہ کے بات لیے آپ کہہ چکے ہیں بار بار کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بات آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ بات پارلیمنٹ کے اندر کرنا پسند کریں گے، یا کہ ایک کاوش ہے کہ جی سول سوسائٹی کے کچھ ممبران جو ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیٹرز کہہ رہے ہیں، ان کے ذریعے کرنا چاہیں گے؟ یا پاکستان بار کونسل نے بھی پیش رفت کی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے ہیں؟ یا کہ اون عباس بپی صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو میڈیٹر بننا چاہیے؟ یہ بات اگر ہوگی تو کس کے ذریعے ہوگی اور کہاں ہوگی؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہ سب سے پہلے تو سنسیئرٹی کی ضرورت ہے. حکومت چاہتی ہے، پرائم منسٹر چاہتا ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے، وہ خاص کر شہباز شریف کل کے بات کرے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے جائے پھر جو ہے نا ڈائریکٹ بھی بات ہو سکتی ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر پہلے شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت کریں وزیر اعظم کہ جی ہم نے آپ سے مذاکرات کرنا ہے، پہلے وہ اس کا اعلان کریں. حالانکہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ پہلے خود عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کریں، نہ کہ اسد کیسر صاحب کریں، اسد عمر صاحب کریں، فواد چودھری صاحب کریں، یا شاہ محمود صاحب کریں. نہیں، ٹھیک بات ہے نا. یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ پہلے پہل کرتی ہے. وہ پرائم منسٹر پبلکلی اناؤنس کرے، ایک آفیشیل اپنا سٹانس دے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر عمران خان صاحب جو ہے نا اس کو رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان نے پہل حکومت کریں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی. جی، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ آپ شاید اکتوبر سے پہلے الیکشنز اس لیے چاہتے ہیں چونکہ سپٹمبر میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر جائیں گے، اور نئی چیف جسٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے. جو نیکسٹ سینئر ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کے خلاف آپ کے جو صدر ہیں وہ ریفرنس بھی بھیج چکے ہیں. تو شاید اسی لیے آپ جلدی الیکشنز چاہتے ہیں. نہیں، کوئی نہیں. ہمارے سارے قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے. اور ہم اس میں یہ ہمارا خان صاحب نے تو بتایا بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اس معاملے میں. تو بہرحال ہمارے کسی جج کے بارے میں کوئی نگیٹو سوچ نہیں ہے. ہم سب کو رسپیکٹ اور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلنا ہے تو ہم اداروں کو متنازع نہ بنائیں تو بہتر ہے.
جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے، تو اس کے اوپر خان صاحب جو ہیں وہ اپنے تقریروں میں خاص طور پہ جو فارن میڈیا کو دے رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ ایک ہی پوسٹ، بلکہ وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہی چلاتے ہیں۔ کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کری ہے یا نیوٹرل ہے؟ اس میں کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی نہ سمجھ ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہمارا ملک ہے، فوج بھی ہماری مگر ہے، لوگ آپ سے عدالت سننا بھی چاہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر۔ میں بس یہی ہے جو خان صاحب کی تو ہم اس کو تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم مگر اپنے ٹھیک عدالتوں کو نہیں دیکھنا ہم ٹھیک چاہتے ہیں کہ ملک کے ادارے مضبوط ہو اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن پیرامیٹر ہے اس کے اندر اپنا کام کرے۔ جی، چونکہ آپ اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، تو آپ تو بڑی اچھی طریقے سے ہاؤس کو چلانا اور ہاؤس میں کیا چیلنجز ہیں آپ اس کو جانتے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی کوئی مداخلت تھی جب آپ کی حکومت کو خیر آباد جو ہے وہ کیا گیا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی مداخلت بھی تھی، اس کا کردار بھی تھا، لیکن ابھی آگے جانا چاہیے نا کہ ہم پھر سے وہی باتیں کریں۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اپنے جو ہے نا ماضی کو بھول کے آگے جائیں، مستقبل کی طرف ہم دیکھیں اور کہیں نئی پیش رفت ہو۔ اس وقت ہمیں ڈر ہے کہ ملک جو ہے نا ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک میں جو ہے نا خدا نخواستہ مگر ایک بات میں آپ انارکی کی نہ پھیلے۔ سمجھنا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، اس وقت بھی تھے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی، تو کس طریقے سے مداخلت کی جنرل باجوہ نے؟ دیکھیے میں اس پہ بارہا بات کر چکا ہوں اور میں اس تلخ یادوں کو پھر سے یاد نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا مستقبل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ملک کو اسٹیبلٹی کے لے کے جائیں، ملک میں الیکشن ہو، فریش مینڈیٹ آئے، جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کے مطابق جو ہے نا ان کو حق ہو، جو بھی عوام منتخب کرے وہ اس ملک کو آگے لے کے بڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ایک تاریخ مگر گزر جناب اسد کیسر صاحب، اگر آپ بات نہیں کریں گے سیاست دانوں سے، اور پہلے تو وہ پہل کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے پشاور میں، جہاں آپ جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک اے پی سی کی طرح ایک بلائی تھی اور تمام لیڈران کو انوائٹ بھی کیا تھا، اس کے اندر عمران خان صاحب نہیں گئے۔ تو اگر آپ سیاست دانوں کے بلانے پہ یا وزیر اعظم کے بلانے پہ نہیں جاتے کسی بھی فورم پہ، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میڈیٹ کرے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے رات 12 بجے صادق صاحب کا فون آیا، اس نے کہا صبح 9 بجے میٹنگ ہے، تو صبح 9 بجے جو انہوں نے 9 بجے تھا یا 10 بجے تھا، میں ٹائم تھوڑا بھول رہا ہوں، تو وہ پھر ہم نے خان صاحب سے بات کی، جو ہمارے اسٹیک ہولڈر یعنی چیف منسٹر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جا کے اٹینڈ کرے، کیونکہ وہ آل پارٹی کانفرنس نہیں تھی، مطلب وہ صرف جتنی بھی اس وقت پوزیشن میں بیٹھے تھے اس کی آپس میں میٹنگ تھی اور ایک کلیکٹیو میٹنگ تھی۔ جی پھر جب آل پارٹی کانفرنس کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آل پارٹی کانفرنس میں آپ ہمیں باقاعدہ انوائٹ کریں، آفیشیل انویٹیشن دیں۔ وہ آفیشیل انویٹیشن صادق صاحب مجھے ہی فون کرتا تھا، تو میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہے، اس میں یہ آپ مجھے صرف فون نہ کریں، ہمیں ایک لیٹر بھیج دے تاکہ ہمیں انویٹیشن کارڈ مل جائے، ہم جائیں گے۔ اچھا، وہ لیٹر آپ کے پاس نہیں آیا، مگر اب موونگ فارورڈ آپ کیا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہو؟ وہ فیسیلیٹیٹ کرائے مذاکرات؟ کیا چاہیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، لیکن جو رانا ثناء اللہ جس طرح بات کرتے ہیں تو وہ تو بات اس نے دوسری طرف بھی اس نے تو دشمنی بنائی، اس نے تو اس قسم کا ماحول، یہ شاید اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ریپرکشن ہو سکتی ہے، ملک کہاں لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ملک کی انٹیریئر منسٹر ہے، بینگ انٹیریئر منسٹر، پھر اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو یہ تو صریح جو ہے نا اس کی اپنے عہدے کے ساتھ ناانصافی ہے، ٹھیک، اور ان کو تو ابھی اس پوزیشن پہ رہنا نہیں چاہیے، اس کو تو ریزائن دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں۔ میں مطالبہ کروں گا کہ رانا ثناء اللہ جو ریزائن کرے۔
بہت بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اور مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پہل کرے، خود وزیر اعظم پہل کریں اور عمران خان صاحب کو جو ہے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر لائیں۔